الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِن، اور پھر اگر، کنتم، تم ہو، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی، پر، عبدنا، اپنے بندے پر، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، پس تم لے آؤ یا لاؤ، بِصُورَةٍ، ایک صورت، مِن مِثلِہ، اس جیسی یا اس طرح، وَادْعُوا، اور تم بلاؤ، شُہَدَاءَکُم، اپنے گواہوں کو یا اپنے مددگار، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُم، اور تم بلاؤ اپنے مددگار، مِن دُونِ اللہ، اللہ کے علاوہ، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، سچے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے۔ آیت کی شروع میں ذکر ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اس قرآن کے بارے میں اگر تم شک میں ہو، تو اس صورت کے شروع میں حکم ہوا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر تم شک کرتے ہو، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا قرآن، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یہاں بندے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا۔ تو یہاں مراد یہاں عبدنا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبدنا کیوں بولا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے ذکر ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اور عبادت میں جو ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ہمارے بندے جیسی تمہاری عبادت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی؟ آپ اتنی عبادت کرتے، آپ سے کہا جاتا کہ بس کریں، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اللہ کا شکر ہوتا تھا۔ ہماری عبادت، اس میں ہماری ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے عبادت کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اللہ کی شکر گزاری کے لیے ہوتی تھی۔ تو کہا گیا کہ اس بندے پہ میں نے جو نازل کیا ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، کھلا چیلنج ہے سب کے لیے، پھر تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ سورہ یونس میں ہے قُلْ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان ھذا بمثل ھذا القرآن، کہ یعنی اس قرآن جیسا یا کوئی چیز لے آؤ۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، یعنی اس قرآن جیسی کوئی بات لے آؤ۔ کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو پھر تم کچھ بھی لے آؤ، کوئی ایک بات لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، جو کچھ تم لا سکتے ہو اس جیسا لے آؤ، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا، کیونکہ یہ چیلنج اللہ رب العزت نے اس لیے دیا، ہر دور میں بدستور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصا ایک معجزہ دیا جو آپ نے فرعون کے
دربار میں پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا. وہ سارے جادوگر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. وہ جان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے. یعنی جس دور میں جس چیز کا ڈنگا بجتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی معجزہ اپنے نبی کو عطا کر دیا. تو اس کے علاوہ بھی معجزات دیے تھے. تو یعنی جادو کا توڑ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ طب کا دور تھا، میڈیکل کا دور تھا. تو اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے کہ آپ مردہ کو زندہ کر سکتے تھے. جو مادر ذات ہے، پیدائشی نبینا تھا، اس کو بینا کر سکتے تھے. آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا. جو برس کا کوڑ کی بیماری کا مریض ہوتا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا. اس طرح اور معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے دیے کہ مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا. تو یہ معجزات ہیں. یعنی طب کا دور تھا. کوئی طبیب اور کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کر سکتا کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے، یا کوئی پیدائشی نبینا ہے اس کی بینائی واپس لٹا دے. بعد میں کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ کسی حد تک نکلتی ہے کہ ڈاکٹر حضرات علاج کر سکتے. لیکن جہاں پیدائشی مریض ہو، نبینا ہو، تو وہاں پر میڈیکل بھی فیل ہے. ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے طب کا توڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اس دور میں فصاحت و بلاغت تھی. بڑے بڑے شعراء تھے جو شعر و شاعری کرتے، اور پھر جس کی شاعری اچھی ہوتی، اس کے قصیدے اچھے ہوتے تو اس کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے. جو سبع معلقات سے قصائد یعنی 7 قصیدے مشہور ہیں جو بیت اللہ کے ساتھ لٹکائے گئے تھے، وہ شعراء کے تھے. جاہلی شعراء، بڑے بڑے شعراء، عمرو القیس، نابغہ زبیانی، طرفہ بن عبد، انطرا بن شداد، یعنی بڑے بڑے شعراء تھے اور بڑی فصاحت و بلاغت والے تھے. تو اس چیز کا ڈنکا بجتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا جس میں فصاحت و بلاغت اس قدر کہ یہ اس ہر چیز کا توڑ تھا. تو پھر کھلا چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسا قرآن یا کوئی ایک سورت یا کوئی ایک آیت یا کچھ حصہ بنا کر لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو وہ نہ لا سکے. تو یہاں پر 3 چیزیں اس حصے سے واضح ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا منظم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. وہ کہتے تھے اب یقولون افترا، یہ تو اس نبی نے خود گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے لے کے آ جاتے ہیں ہماری طرف. اور تیسرا کہ جس نبی پہ یہ نازل کیا گیا اس کی رسالت برحق ہے. پھر حکم ہوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اپنے مددگار جن و انس میں بلا لو کہ جس کو تم چاہتے ہو کہ جو تمہاری مدد کر سکے، صرف اللہ کے علاوہ. کہ تمہارا دعویٰ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو پھر تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ اور اپنے اس دعوے میں سچے ہو جاؤ. اگر تم واقعتاً سچے ہو تو وہ سچے نہ ہو سکے، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی فصاحت و بلاغت، اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں بنا سکا اور نہ قیامت تک بنا سکے گا. تو پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت واضح ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.